ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان المبارک کا چھٹا روزہ ہے اور ہم قرآن مجید کے چھٹے پارے کے مضامین کی تلخیص آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس میں جو اہم موضوعات زیر بحث آئے ہیں ان میں ایک اہل کتاب کی مذمت بھی اس میں شامل ہے۔ اہل کتاب کی مذمت اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمائی ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان کو مصلوب نہیں کر سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ دوبارہ قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے۔ اسی طریقے سے یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے غلو کیا اور تثلیث کا عقیدہ ایجاد کر لیا۔ تثلیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ایک اللہ ہے اور حضرت مسیح جو ہیں وہ ابن اللہ ہیں، اور جو تیسری جو ہیں وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے دین میں غلو کیا ہے اور عقیدہ تثلیث جو ہے، یعنی خدا کی توحید کی بجائے وہ تین خدا مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی تثلیث کے عقیدے کی وجہ سے وہ کافر ہیں۔ سورہ المائدہ کی آیت 17 نمبر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، کہ جنہوں نے یہ تثلیث کا عقیدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک کی بجائے تین ہے، وہ اس کی وجہ سے کفر ہے، وہ کفر میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے سے یہود نے حضرت موسیٰ سے غداری کی تھی۔ جب دشمنوں سے لڑنے کا موقع آیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم سے تو لڑا نہیں جاتا، موسیٰ تم لڑو جا کے اور تمہارا خدا لڑے۔ تو ظاہر ہے یہ رویہ جو ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی کفر کا مرتکب ہو اس کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو یہود و نصارہ چونکہ کفر کے مرتکب ہوئے ہیں، عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور یہودی جو ہے وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو جو توحید کا انکار کرے اس کے کافر ہونے کے بارے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، اور ان کی کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جو بھی آدمی ہو دنیا میں جو نیکی کرے، اگر وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کے نیک اعمال جو ہیں ان کا آخرت میں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں اسے کچھ نہیں ملے گا اور وہ خسارے میں رہیں گے۔ اسی طریقے سے یہود و نصارہ کی ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، یعنی اگر تم اللہ کے پیارے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں عذاب دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کی یہ حالت ہے تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو دوست نہ بناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، تو ان کو دوست نہ بناؤ، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور یہ ان کا رویہ جو ہے یہ ظلم پر مبنی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ان کو کتابیں دی گئی تھیں اللہ کی طرف سے، تورات اور انجیل، انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے، تورات اور انجیل پر، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہود و کفار کی ان ساری حرکتوں کی وجہ سے فرمایا کہ مسلمانوں کو کہ اہل کتاب اور کفار جو ہیں وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ ان کے دوست نہیں ہیں، لہذا ہمیں ان کو دشمن ہی سمجھنا چاہیے۔ فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تو یہودی جو ہیں اور جو مشرکین ہیں، جو کافر ہیں، وہ مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں، اور ہمیں انہیں سخت دشمن ہی سمجھنا چاہیے۔ آج کل کے مسلمان حکمرانوں کی بدقسمتی ہے کہ وہ قرآن کو نہیں سمجھتے ہیں، اور امریکہ اور یورپ اور آسٹریلیا وغیرہ جو مغرب ہے، جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، جو کہ کافر ہیں، قرآن مجید انہیں کافر کہہ رہا ہے، اس لیے کہ وہ توحید رسالت کو نہیں مانتے ہیں۔
تو ہم نے ان سے دوستیاں کی ہوئی ہیں اور ہم ان کی مرضی پر چلتے ہیں اور ان کی پالیسیاں قبول کرتے ہیں، تو یہ جو نقطہ نظر ہے یہ مسلمانوں کا غلط ہے، اور ہمیں قرآن کو سمجھنا چاہیے، اور اہل مغرب کو، یورپ اور امریکہ وغیرہ کو ہمیں ان کا اپنا دوست نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے وہ دوست نہیں، تو ہم ان کو دوست کیسے بنا سکتے ہیں؟ وہ ہمارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک اور اہم چیز جو اللہ تعالیٰ نے چھٹے پارے میں فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ فوجداری قانون جو ہے اس کے بارے میں ہمیں تصریحات عطا فرمائی ہیں۔ اس کی سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی حفاظت ہو، ان کے جان کی اور ان کے مال کی۔ ان کے جان اور مال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فوجداری قوانین نافذ کیے ہیں جو کہ بڑے سخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک انسان کا قتل سارے انسانوں کا قتل کے برابر ہے۔ فرمایا من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، کہ ایک انسان کا قتل گویا کہ سارے انسانوں کو قتل کرنے کے برابر ہے، اور ایک انسان کی زندگی بچانا گویا کہ ساری انسانیت کی زندگی بچانے کے برابر ہے۔ دوسری جو مشہور آیت اس میں اتری ہے جو ڈکیتی وغیرہ کے بارے میں، جس کو آیت محاربہ کہتے ہیں، اس میں فساد فی الارض ہوتا ہے اور معاشرے اور ریاست کے خلاف اس کو جرم سمجھا جاتا ہے، اور وہ ٹھیک ہے۔ محاربہ میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ قتل، زبردستی مال چھیننا، زنا بالجبر، مکان جلانا وغیرہ۔ تو یہ جو ہیں، اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ بریکنگ آف لا اینڈ آرڈر آف دا اسٹیٹ، جو آدمی ایک یہ ہے چوری کرنا، ایک یہ ہے کہ ڈاکہ مارنا اور شاہراہیں بند کرنا اور کھلے عام لوٹ مار کرنا، یہ جو چیز ہے اسے محاربہ کہتے ہیں، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت سزا دی ہے، سزا مقرر کی ہے۔ فرمایا کہ انہیں قتل کیا جائے یا پھانسی دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے۔ فرمایا یہ دنیا میں ان کے لیے ذلت ہے، اور آخرت میں اس سے بڑا عذاب انہیں دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے چوری کی اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت سزا مقرر کی ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر کسی کے مال اور جائیداد کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اگر چوری کی اجازت دے دی جائے تو مطلب یہ جو چاہے جس کا مال چاہے اٹھا کے لے جائے۔ ایک آدمی نے ساری زندگی محنت کر کے مال جمع کیا ہے اپنی ضروریات کے لیے، تو چور آتا ہے اور وہ ساری رات میں ان کو ایک ہی رات میں ان کو کنگال کر کے چلا جاتا ہے۔ تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے قطع ید ہے، ہاتھ کاٹنا مقرر کی ہے۔ اور ان کے بارے میں یہ سوچیے کہ یہ جو حدود ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کے بارے میں مغرب پرست لوگ پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ جی بڑی سخت سزائیں ہیں، اور یہ تو جی اس زمانے میں 14 صدی پہلے کی سزائیں تھی، آج کل تو نہیں ہونی چاہیے۔ بھئی سوال یہ ہے کہ آج کل انسان بدل گیا ہے یا انسانوں کا معاشرہ بدل گیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ملکیت کا تحفظ نہیں ہوگا تو کوئی آدمی اپنی ساری زندگی کیوں محنت کرے گا مال اسباب جمع کرنے کے لیے اور اپنی زندگی میں ضروری آسائشیں ضروریات پوری کرنے کے لیے؟ تو اس لیے یہ سزائیں جو ہیں عین رحمت ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مثلاً دنیا کا مسلمانوں میں سے اکثر ممالک کو اس کی توفیق نہیں ہوتی کہ ان سزاؤں کا نفاذ کرے۔ ہم نے پاکستان میں بھی 79 سے فوجی حکومت تھی، اس کے زمانے میں جنرل ضیاء الحق کی، تو اس نے یہ حدود نافذ کر دی تھی، لیکن 79 سے نافذ ہے، آج تک کسی ایک حد پر عمل نہیں ہوا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں چوری چکاری، زنا، ڈکیتی، قتل سب کچھ عام ہے، اور اس کا کوئی سد باب نہیں ہو رہا۔ تو حدود نافذ کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود نافذ نہ کرے وہ لوگ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ کافر ہیں۔ اب بتائیے کہ ہمارے حکمران جو ہیں، جو بھی آئے آج تک جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں، کسی نے حدود نافذ نہیں کی، تو اب علماء کو ان کی تعذیب کرنی چاہیے، ان کی تہذیب کرنی چاہیے، دینی باتوں کو اس پر سٹینڈ لینا چاہیے کہ حدود پر کام کیوں نہیں ہو رہا، اس پر عمل کیوں نہیں ہو رہا۔ اس عمل کے نتیجے میں یہ ہے کہ پاکستان ایک صحیح اسلامی ریاست نہیں بن سکی، اور امن و امان کی حالت بری ہے، اور دہشت گردی ہو رہی ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے
شریعت نافذ نہیں کی، تو اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کیا، تو اللہ کے قانون ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو اللہ کے حدود کے نفاذ کی ذمہ داری لیں، اور ایسے لوگوں کو ووٹ نہ دیں جو کہ اللہ کے دین پر اور شریعت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دو بڑے موضوعات تھے اس پارے کے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اس کے علاوہ بعض متفرقہ احکام بھی ہیں جو بہت اہم ہیں۔ ان میں ایک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک کاموں میں تعاون کرو اور برے کاموں میں دوسروں کے ساتھ تعاون نہ کرو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کے کام میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں، لیکن برے کاموں میں کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس کو سمجھانا چاہیے، جیسا کہ کل ہم نے گفتگو کی تھی پچھلے پارے میں کہ مسلمانوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برائی کی اشاعت ناپسندیدہ ہے، اور دوسروں کے عیب اگر ہمارے علم ان کی جستجو منع ہے، اور اگر ہمارے علم میں آ جائیں تو یہ نہیں ہے کہ ہمارے کو بتاتے پھریں، بلکہ برائی کی جو اشاعت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب میں حیران ہوتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ فرض کیجئے ریپ کی ایک واقعہ کہیں پیش آ گیا، یا کراچی میں ایک قتل کا واقعہ پیش آ گیا، تو پروپیگنڈا ہو رہا ہے نیشنل حق پہ، اب سارے پاکستانی مسلمان دیکھ رہے ہیں، بچیاں بھی دیکھ رہی ہیں یا غیر شادی شدہ، کہ اب ریپ کا قصہ سنایا جا رہا ہے، روز سنایا جا رہا ہے، روز اس کی تفصیلات بیان کی جاتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس حکم کے خلاف ہے، برائی کو پھیلانا نہیں چاہیے، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بات جو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نیکوں کے اعمال قبول کرتا ہے، اور حضرت آدم کے جو دو بیٹے تھے حابیل اور قابیل، ان کا اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کس کا موقف ٹھیک ہے، تو انہوں نے قربانی یا نذر پیش کی اللہ کے حضور۔ تو اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ جس کی نظر قابل قبول ہوتی صرف آگ آ کر کھا جاتی، تو حضرت حابیل کی قربانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، تو قابیل جو ہے وہ اس پر سخت غصے میں آیا اور اس کو حسد ہوا کہ میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی اور اس کی کیوں قبول ہوئی ہے، اور میری بات نہیں مانے گی اور اس کی بات چلے گی، تو اس نے اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ جو آدمی نیک کام کرتا ہے اس کی نیکی جو ہے وہ اس کے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ کی صورت میں اس کا اجر اس کو ملتا رہتا ہے، اور جو کسی برے کام کا آغاز کرے اس کو اس کی برائی کا جو سزا ہے وہ بھی اس کے اعمال میں جمع ہوتی رہتی ہے۔ اور اہم مضمون جو اس بارے میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ قرآن کی تبلیغ کرو، قرآن لوگوں تک پہنچاؤ۔ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن مسلمانوں تک پہنچا دیا اور لوگوں سے گواہی بھی لے لی حجۃ الوداع میں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے ذمے جو ہے، جو یہ ذمہ داری لگی ہے کہ ہم نے قرآن دوسروں تک پہنچانا ہے، کیا ہم اس ذمہ داری کو پوری کر رہے ہیں؟ معاف کیجیے، ہم بحیثیت امت اس کو پورا نہیں کر رہے۔ آپ دیکھیے کہ سوائے سعودی عرب کے جو قرآن عربی میں بھی چھاپ کے مفت تقسیم کرتے ہیں اور مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ چھپوا کے بھی مفت تقسیم کرتے ہیں، کسی اور مسلمان ملک کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ قرآن مجید کی وسیع اشاعت کا انتظام کریں، اس کے لیے بجٹ مقرر کریں اور قرآن حکیم کو ساری دنیا تک پہنچائیں، اس کے عربی متن کو، اس کے انگریزی اور عربی اور فارسی اور فرانسیسی اور جرمن زبانوں میں۔ تو یہ کام قرآن حکیم کو دوسروں تک پہنچانے کا ہماری امت کی ذمہ داری تھی، جو کہ نہ ہماری حکومتیں پوری کر رہی ہیں، اور علماء بھی ہیں وہ جو تھوڑا بہت کام کر سکتے ہیں اس پر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو ان کو جو جس مسند پر ان کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا، یعنی قوموں کی سیادت ان کو دی تھی اور نبوت ان میں جاری کی تھی، وہ کیوں جاری نہ رہ سکی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ،
کہ انہوں نے تورات اور انجیل کے احکام پر عمل نہیں کیا، اسے قائم نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ زوال کا شکار ہو گئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم استغفار کرو گے، اگر تم دین پر چلو گے تو دنیا میں خوشحالی جو ہے وہ تمہیں لازماً ملے گی۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا کہ اے مسلمانوں اگر تم سچے مسلمان بنو گے، اگر تم استغفار کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر دنیا میں بھی خوشحالی کے دروازے کھول دے گا، آسمان سے تم پر مسلسل ضرورت کی حد تک بارش برسے گی اور زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔ تو آج ہم کیوں مسلمان ممالک اور مسلمان معاشرے کیوں غریب ہیں اور مفلس ہیں اور انہیں کھانے کو میسر نہیں ہے، اور مغرب خوشحال ہے اور اسرائیل خوشحال ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو وقتی طور پر دوسروں کے سہارے کی وجہ سے دی ہے، اور ہم آج ذلیل اور رسوا اس لیے ہیں کہ ہم نے جس طرح انہوں نے اپنی آسمانی کتابوں کو تورات اور انجیل کو چھوڑ دیا تو وہ راندہ درگاہ ہوئے، اسی طرح ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے اور نہ قرآن پر عمل کرتے ہیں اور نہ دین کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور نہ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم بھی مفلسی اور غریبی میں مبتلا ہیں اور دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں۔ تو کامیابی کا نسخہ یہ ہے کہ اللہ کی عطا کردہ کتاب جو ہے اس کی احکام کی پابندی کیجیے۔ ایک اور حکم جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ جو معاہدے تم نے کیے ہیں دوسروں سے اس کی پابندی کرو، اور جب تم وعدہ کرتے ہو تو اس کی خلاف ورزی نہ کرو۔ ایک اور حکم جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے وہ طہارت کا ہے کہ ہر وقت جو ہے تم نماز سے پہلے وضو کرو، اور وضو کے احکام دیے کہ ان جسم کے حصوں کو دھو تو تمہارا وضو مکمل ہو جائے گا، اور اگر کوئی ایسی صورتحال ہو کہ پانی میسر نہ ہو تو پھر بھی ایک طہارت کا تصور قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاک مٹی جو ہے وہ لے کے ہاتھوں پر اور منہ پر مل لو، تو اس سے تم نماز پڑھ سکتے ہو اور دوسری ضروری کام کر سکتے ہو، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کہ پانی میسر نہ ہو۔ آخری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں ہم نے تم پر دین مکمل کر دیا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو عطا کی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب یہودیوں نے پتہ چلا اس آیت کا تو وہ حضرت عمر کے پاس آئے اور اس نے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے لیے نازل ہوئی ہوتی تو ہم اسے عید مقرر کر لیتے اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کا سمہ ہوتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہم بھی اس کا عید ہی کی مناتے ہیں اس دن کو، اس خوشی کو، اس لیے کہ اس دن جس دن یہ آیت نازل ہوئی وہ جمعہ کا دن تھا اور عرفے کا دن تھا۔ تو مراد یہ ہے، اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس دین پر عمل کریں اور اس دین کو ان لوگوں تک پہنچائیں جن کے پاس حق نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم اس میں کمزور ہیں اور اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہم نہیں کر پاتے کام، اور دوسروں پر کیا عمل کرنا ہے، دوسروں کو کیا تک پہنچانا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ رمضان کا مہینہ ایک مبارک مہینہ ہے، اس کی وجہ سے ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ ہم قرآن نادرہ پڑھتے ہیں اور ہم تراویح میں سنتے سناتے بھی ہیں، لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا سن رہے ہیں یا کیا پڑھ رہے ہیں، ان کو ترجمہ ہی نہیں آتا، ان کو مفہوم قرآن کا جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ قرآن ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ آپ یہ بھی دیکھیے کہ آپ ہمارے ہاں اسکولوں کالجوں کی جدید تعلیم ہے، سینکڑوں یونیورسٹیاں ہیں، عالی شان بلڈنگیں ہیں، بڑے بڑے پروفیسر ہیں، لیکن قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ سارا اس کا کوئی انتظام نہیں ہے، اسکولوں میں بھی نہیں ہے۔ جو حکومت نے انتظام کیا ہے وہ انتہائی ناقص ہے، بلکہ بعض وقت ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کا دل ہی نہیں ہے اور وہ اس کو اس بری صورت میں پیش کر رہے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ معروف نہ ہو جائے۔ تو ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے اور ہر فرد کو بحیثیت مسلمان اور بحیثیت امت ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
اس دین پر اور رمضان شریف کی برکت کی وجہ سے قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔